دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، کاشف الکروب، ماحی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور اکرم، تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، شفیع امم، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے مسلسل حج بیت اللہ اور عمرہ کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ مبارک ترین وہ مہینہ ہے جس کی 9 تاریخ کو یہ اسلام کا اہم رکن حج جیسی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے۔ عمرہ تو وہ عبادت ہے، آپ نے سنا کہ سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں اس پاکیزہ دیار میں حرم محترم میں آدمی چلا جائے، احرام پہن کر جائے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، 2 رکعت نماز واجب الطواف کی ادا کرے، زمزم شریف پیے، صفا مروہ کی سعی کرے اور پھر اپنے بالوں کو حلق کرائے۔ اتنے کام کا نام عمرہ ہے، اتنا کام کر لیا وہ عمرہ اس کا ہو گیا۔ لیکن حج بیت اللہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی کام ہے، اور ان سارے امور میں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کی حاضری اصل ہے۔ یہ وہ دن قریب آ گیا ہے کہ مکۃ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے بندگان خدا اب منی کی وادی میں پہنچ رہے ہیں۔ حج کے 5 دن بڑے اہم ہیں۔ 8ویں تاریخ کو میدان عرفات میں، 8ویں تاریخ کو منی کی وادی میں نماز ظہر سے پہلے پہلے ہر کوئی پہنچتا ہے۔ احرام کی حالت میں 5 وقت کی نماز منی کی وادی میں پڑھی جاتی ہے۔ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر یہ اب میدان منی کی وادی میں ادا کی جاتی ہے۔
اور 9ویں تاریخ جب آتی ہے تو وہ سارے بندگان خدا ایک لباس میں، ایک انداز میں سب احرام پوش ہوتے ہیں، اور اب منی کی وادی سے وہ چلتے ہیں میدان عرفات کی طرف۔ اللہ اللہ، یہ کیسا پاکیزہ پرنور روح پرور ماحول ہوتا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے کونے کونے سے آج منی کی وادی میں حجاج اکٹھا ہوئے ہیں، سب کی فکر ایک ہے، سوچ ایک ہے، راستہ ایک ہے، کوئی اور نہیں، کوئی اور طرف نہیں، بلکہ سارے کے سارے لوگ عرفات کا رخ کر لیتے ہیں۔ اور میدان عرفات یہ ایک ایسا میدان ہے، یہ میدان عرفات ایسا وسیع و عریش میدان ہے کہ اللہ نے اس میدان میں وہ خوبی، وہ کمال رکھا ہے کہ جتنے بھی حجاج چلے جائیں میدان عرفات میں، پھر بھی میدان عرفات میں جگہ خالی ہی دکھائی دیتی ہے۔ اور بظاہر خالی دنوں میں آپ اگر میدان عرفات کا جائزہ لیں تو بہت زیادہ وسیع و عریض نظر نہیں آتا، لیکن اس میدان کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ جتنے بھی حجاج کثرت کے ساتھ جو مکے کی وادی میں پہنچتے ہیں، اب تو 60-65 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے، اتنی کثیر تعداد میں مکے کی وادی میں حجاج ہوتے ہیں۔ کوئی ہوٹل میں ہے، کوئی رہائش گاہ پہ ہے، کوئی حرم محترم میں ہے، کوئی مکے میں ہے تو کوئی مدینے میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی جبل رحمت پہ ہے، کوئی جبل نور پہ ہے، ادھر ادھر لوگ منتشر رہتے ہیں۔ لیکن میدان عرفات 9ویں ذی الحجہ کو وہ ایک ایسا میدان ہوتا ہے کہ اس دن یہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لوگ دیگر اور کسی طرف کو منتقل نہیں ہوتے، بلکہ سب کا رخ ایک ہوتا ہے، سب میدان عرفات میں آتے ہیں، اور میدان عرفات اپنے جگر میں، اپنے دامن میں سب کو سمیٹتا ہی رہتا ہے، کوئی باہر نہیں رہ پاتا۔ میدان عرفات میں یہ حجاج جاتے ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے۔ منی سے چلے ہیں یہ سارے حجاج، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کی زبان پر ایک ہی یہی کلمات ہوتے ہیں، کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، آنکھیں نمدیدہ رہتی ہیں، گناہوں کو یاد کرتے ہیں، احساس گناہ بیدار رہتا ہے، مغفرت کی طلب دل میں تڑپ رہتی ہے، اور میدان عرفات میں پہنچ کر ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر عبادت و ریاضت میں لگ جاتا ہے۔ کوئی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، کوئی استغفار کرتا رہتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، جسے بھی دیکھیے بس یاد خدا میں لگا ہوا ہے۔ میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو یہ حاضری جو ہے یہی اصل حج ہے، سارے ارکان کی اصل ہے۔ کوئی اگر خانہ کعبہ کا طواف کر لے، صفا مروہ کی سعی کر لے،
مینا میں قربانی کر لے، رمی جمار کر لے، سب کر لے، میدان عرفات میں اگر حاضر نہیں ہوگا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج اصل میدان عرفات کی حاضری ہے۔ میدان عرفات میں حجاج اکرام پہنچتے ہیں، یہاں پر عصر اور ظہر کی نماز ایک ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اور غروب آفتاب کے بعد اب یہاں سے سارے حجاج مزدلفہ کی طرف کو قدم بڑھاتے ہیں۔ اب تو سواریوں کا کافی انتظام ہے، بسوں کے ذریعے مزدلفہ پہنچایا جاتا ہے، حالانکہ بہتر تو یہی ہے کہ آدمی پیدل چلے، پیدل مینا سے عرفات کو آئے، پیدل ہی عرفات سے مزدلفہ کو جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اس کا الگ ثواب ملتا ہے۔ اتنی زیادہ عجلت بازی لوگوں کے ذہن میں پڑی ہوتی ہے، لا علمی کی وجہ سے، ناآشنائی کی وجہ سے، کہ حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ڈٹا رہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ ابھی عصر کا وقت باقی ہی ہے، ابھی سورج غروب ہونے میں گھنٹہ بھر باقی ہے، لیکن سب کو فکر ہو جاتی ہے مزدلفہ جانے کی، اور بسوں پہ اوپر نیچے اندر باہر کھڑکیوں پہ لٹک لٹک کر لوگ مزدلفہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ عجلت بازی نہیں کرنی چاہیے، ارکان حج کو مخلصانہ طور پر مکمل ادا کرنا چاہیے۔ غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہے اور پھر وہاں سے مزدلفہ کو بڑھے۔ آج جو نماز مغرب پڑھی جائے گی وہ میں مزدلفہ کے میدان میں پڑھی جائے گی۔ نماز کی جلدی بہت لوگوں کو رہتی ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے حج کے اس خاص دن میں آج مغرب کو مؤخر کرنے سے نماز مغرب قضا بھی نہیں ہوگی، نہ قضا لکھی جائے گی، اس کی نماز ادا ہی ہوگی، اگرچہ مزدلفہ پہنچنے میں اسے رات کا 9 بج جائے، 10 بج جائے۔ میدان مزدلفہ میں پہنچ کر نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں نمازیں وہاں میدان میں پڑھی جائیں گی۔ مزدلفہ کے میدان میں پوری رات گزاری جاتی ہے، وہاں پر بھی عبادت و ریاضت ہوتی ہے، یاد الہی میں آدمی لگا ہوتا ہے، اللہ کی یاد، اس کا ذکر، اس کی اوراد و وظائف میں مشغول رہتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، جو کچھ رات بھر کر سکتا ہے وہ کرے، اور وہیں پر کنکری کو چنا جاتا ہے۔ کنکری چنے، اپنے واسطے انتظام کرے۔ اب جو صبح آنے والی ہے یہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح ہوگی۔ آج کا کام کیا ہے؟ مزدلفہ سے پھر مینا کو آنا ہے، اور مینا سے آگے بڑھ کر رمی جمار کرنا ہے۔ رمی جمار کیا ہے؟ یہ رمی جمار 3 ستون ہیں، ان تینوں ستونوں پہ کنکر مارا جاتا ہے، اللہ کی تکبیر بولی جاتی ہے، اور شیطان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ یہ بھی وہ سارے کام ہیں کہ ان سارے امور پر بھی آپ گہرائی سے نگاہ کریں گے تو پھر وہی بات آئے گی جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے عبادت کی شکل دے دیا ہے۔ یہ رمی جمار کیا ہے؟ یہ رمی جمار بھی ایک تاریخی حیثیت سے ارکان کی ادائیگی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے فرزند جلیل حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، انہی کی یاد ہے جو آج تک نہیں قیامت تک وہ یاد بندگان خدا مکے کی وادی میں پہنچ کر مناتے ہیں۔ پتہ یہ چلا یاد کا منانا اور یادگار کا قائم کرنا یہ فضول نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، میرے خدا کو یہی پسند ہے۔ محبوبوں کی یاد مناتے رہو گے، خدا کی رضا تمہارے ساتھ ہوتی رہے گی۔ اللہ کی رحمت اور رب کے فضل سے جسے ہمکنار ہونا ہے، جو رب کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کے انعام کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بس اسے چاہیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو اختیار کرے، ان کی اداؤں کو نبھائے، ان کی ادا پر کھائے، ان کے طریقے پر سوئے، ان کے طریقے پر عبادت و ریاضت کرتا رہے، ان کی آمد پر جشن منائے، خوشیاں منائے، ان کے طریقے کو اختیار کرتا رہے گا، دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے گا، رب کی بارگاہ میں بھی وہ سرخروئی حاصل کر لے گا۔ طریقے غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو، اپنے طریقے کو، اپنی زندگی کے اصول کو، اپنے زندگی کے نشیب و فراز کو ہم دنیاوی کسی ایکٹر کے ایکشن میں نہ لائیں، بلکہ اپنے زندگی کے لمحے لمحے کو طریق مصطفیٰ کے مطابق بنا لیں، رب کے محبوب بندوں کے مطابق بنا لیں، ہم سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ مینا کی وادی میں پہنچ کر کنکری ماری جائے گی۔ یہ کنکری ماری جاتی ہے کیوں؟ کیا کام ہے کنکری مارنے کا؟ بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں لا علمی کا شکار ہیں، وہ جانتے ہیں اتنا کہ وہ شیطان کو کنکر مارنا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کنکر کیوں مارے، وہ چپل جا کے مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، چپل چلاتے ہیں۔ ارے چپل چلانا، ڈنڈا اور لاٹھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس ادا کو اختیار کرنا ہے جو اللہ کے محبوب نے کیا اور میرے خدا نے پسند کر لیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ کی یہ ادا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے فرزند ارجمن حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو لا کر اسی مینا کی وادی میں رب کی بارگاہ میں سرخروئی کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طلب پر حاضر ہو گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ سے جو ابراہیم خلیل اللہ کی شریک حیات ہیں، ان سے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بچے کو میرے ساتھ کر دینا، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ والدہ صحرائے مکہ میں رہتی تھیں، آپ نے بچے کو سجایا سنوارا۔ آج بڑی خوشی تھی والدہ کو کہ والد بچے کو آج تفریح کے لیے لے کے جائیں گے۔ لے کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کے قریب سے اس صحرا میں ان کی قیام گاہ سے لے کر چلے مینا کی وادی میں جا رہے ہیں۔ مینا کی وادی میں کس لیے جا رہے ہیں؟ تفریح کرانے نہیں، گھمانے نہیں، آج بیٹے کو باپ اس کے گلے پہ چھری چلانے جا رہے ہیں۔
بیٹا بھی کیسا حوصلہ مند ہے، باپ بھی کیسا استقامت کا پیکر ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کی نہ جسارت کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ بیٹے باپ کا رشتہ کیسا ہوتا ہے یہ ہر باپ جانتا ہے، ہر بیٹا جانتا ہے، لیکن یہاں پر محبت خدا، مطالبہ خدا کو مقدم کرنا ہے۔ بیٹے کی محبت کی جائے گی لیکن بعد میں کی جائے گی، پہلے فرمان خدا پہ عمل کیا جائے گا۔ پروردگار عالم نے ابراہیم خلیل اللہ سے یہ مطالبہ فرما دیا، اے ابراہیم اگر میری رضا تمہیں مطلوب ہے تو میری راہ میں اپنے بیٹے کو تم قربان کر دو، بیٹے کا گلا کاٹ دو۔ اللہ نے جب یہ مطالبہ کر دیا تو ابراہیم خلیل اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بیٹے کو بعد میں دیکھا جائے گا، خدا کی رضا پہلے مطلوب ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنا ذہن، اپنی فکر، اپنی صلاحیت، اپنا احساس ایسا ہی بیدار کریں، خدا کی رضا کے لیے کام کیا کریں، اپنے گھر والوں کی محبت کو مؤخر رکھیں، خدا اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم کر لیجئے۔ مقدم کر لیا، لے کر چلے۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل ذبیح اللہ سے فرمایا، اے بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، یہ میرے رب کا حکم ہوا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے بھی کیسے با کمال ہے، مؤدب ہیں، سر نہیں پھیرا، بھاگے نہیں۔ آج کا کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہہ کر دیکھے، بیٹا پہلے باپ کو داؤں دے دے گا، گلا کٹوانے کو کوئی بیٹا کبھی تیار نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، لیکن باپ ہو تو ابراہیم خلیل اللہ جیسا، اور بیٹا کوئی ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ کی طرح۔ بیٹے نے سنا تو بیٹے نے مؤدبانہ اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان اگر آپ کو حکم خدا ہوا ہے اور ایسا آپ نے دیکھا ہے تو ابا جان میری طرف سے مکمل اجازت ہے، آپ گلا کاٹیں، اپنے بیٹے کو آپ صابر کرنے والا پائیں گے، استقامت کا پیکر پائیں گے۔ بیٹے نے روگردانی نہیں کیا، بیٹا بھی جان رہا ہے میرا گلا کٹنے والا ہے، باپ بھی جان کر لے جا رہا ہے کہ آج میں اپنے بیٹے کا گلا کاٹنے لے جا رہا ہوں۔ چلتے رہے، وہ 3 مقام جہاں رمی جمار کیا جاتا ہے، 3 ستون آج بھی بنے ہوئے ہیں، 3 کھمبے ہیں، ان پہ کنکری ماری جاتی ہے کہ شیطان اس دیار میں ان کے پاس آ گیا اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے کان میں سرگوشی کیا۔ اس نے کہا، ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ باپ تمہارا بڑا ظالم ہے، تمہارا گلا کاٹنے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے سنا تو پلٹ کر آپ نے لا حول پڑھا، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ کی پناہ مانگی، اس کی تذلیل کیا، اللہ کی تکبیر بولے اور فرمایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے تو دور ہو جا، تیرا کام ہے ہدایت یافتہ کو گمراہی کے دہانے پر پہنچانا، اور میرے باپ کا کام ہے گمراہوں کو ہدایت کی منزل عطا کر دینا۔ اس طرح سے 3 مقام تھے جہاں پر اسماعیل ذبیح اللہ کو شیطان نے ورگلانا چاہا،
اس کام سے روکنا چاہا، لیکن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی شیطان کے مکر و فریب کے جال میں کب آنے والے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ شیطان کا مکر ان کی بارگاہ میں کارگر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی 3 مقام ہے جہاں پر حضرت اسماعیل نے تذلیل کی، کنکری ماری اور لا حول پڑھا، اللہ کی تکبیر بولے، شیطان کو ذلیل کیا۔ اسماعیل کی یہ ادا میرے خدا کو ایسی پسند آ گئی کہ وہ عبادت کے رنگ میں ڈھل گئی۔ اب قیامت تک 10ویں ذی الحجہ کو میدان منی کی وادی سے آگے بڑھ کر یہ ربیع جمار خدا کرواتا رہے گا، اپنے بندوں سے کنکر لگواتا رہے گا، شیطان کی تذلیل ہوتی رہے گی، میرے خدا کی تکبیر بولی جاتی رہے گی۔ یہ بھی یادگار ہی تو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو آپ نے اس مقام موعود پر پہنچ کر بیٹے سے کہا، بیٹا اب وقت قریب آ گیا ہے۔ تو بیٹا بھی کیسا ذہین ہے، بیٹا بھی کیسا لائق و فائق ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے والد ابراہیم خلیل اللہ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر آپ کہتے ہیں، ابا جان میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہے، میری گردن آپ کاٹیں گے، ایسا نہ ہو شفقت پدری کی وجہ سے آپ کا ہاتھ لرز جائے اور اس کام سے رک جائیں تو ملنے والی سرخروئی اور خدا کی رضا سے آپ محروم ہو جائیں۔ لہذا ابا جان میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے کہ میرا چہرہ نظر نہ آئے، اور میرے والد مجھ کو آپ اوندھا لٹائیں، چہرہ زمین کی طرف رہے تاکہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اسی طرح اپنے فرزند اسماعیل ذبیح اللہ کو منی کی وادی میں لٹایا۔ یہ تو اسماعیل کی اپنی رائے ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی پسند ہے، لیکن حکمت پروردگار کچھ اور ہی ہے۔ رب نے تو ابراہیم کو آزمانا چاہا ہے، آزمائش کے میدان میں کھڑا کیا ہے۔ میرے خدا کو اسماعیل کا گلا کٹوانا منظور نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے سارے بندوں کو یہ مزاج دینا ہے کہ دیکھو خدا کی رضا اور خدا کی اطاعت اس طرح کی جاتی ہے جیسے میرے ابراہیم نے بیٹے کو قربانی پیش کرنے کے سلسلے میں کر دیا ہے۔ خدا کی رضا ایسی دل میں تمہارے رہے، خدا کی مرضی دل میں ایسی اجاگر رہے کہ اس کی رضا اور خوشی کے لیے تمہیں کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے تو پڑھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ حضرات، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا اور گلے پہ چھری ابراہیم خلیل اللہ نے چلائی، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، بظاہر چھری چلا رہے ہیں، بیٹے اسماعیل اوندھے زمین میں لیٹے ہوئے ہیں، چلا دیا چھری تیزی سے۔ ابراہیم نے یہی سمجھا کہ بیٹے کو ہم نے قربان کر دیا، اور لیکن جب آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں، پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا؟ میرا بیٹا بغل میں کھڑا مسکرا رہا ہے اور جنت کا ایک مینڈھا ذبح ہوا ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، مزید گفتگو اس سلسلے کی باقی ہے، پھر آپ آئندہ سنیں گے۔ اعلان ذہن نشیں فرما لیجئے کہ
نماز عید اضحیٰ وہ انشاءاللہ العزیز آپ کی اس مسجد بیت الرشید میں صبح 7 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات نماز عید اضحیٰ ادا کریں مسجد بیت الرشید میں یا اپنے علاقے کی مسجدوں میں، اور اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرے، قربانیاں کرے۔ قربانی کے تعلق سے بھی مجھے بیان کچھ کرنا تھا، لیکن وقت کی تنگی سامنے آ جاتی ہے۔ آپ حضرات قربانیاں ذوق و شوق سے کریں، اور نماز عید اضحیٰ مسجد بیت الرشید خانقاہ حمیدیہ رشیدیہ میں 7 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ نماز عید اضحیٰ ادا کریں، قربانیاں کریں، اور جرم قربانی الجامعۃ الحمیدیہ جو اس خانقاہ میں آپ کا محبوب ادارہ چلتا ہے، اپنے اس ادارے میں آپ بھیجیں، اپنا یہ تعاون پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ کھال کی پوزیشن ویلو ادھر کئی سالوں سے بہت خراب ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت بالکل بے ویلو بنا دیا ہے، اداروں کا بہت بڑا خسارہ ہو رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سازشوں سے ہمارے مدارس کو محفوظ فرما دے، اور حکمرانوں کے تمام ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ ہمارے ادارے، ہماری مساجد، ہمارے مقابر کی اللہ حفاظت فرمائے، انہیں بلندی اور ترقی عطا فرمائے۔ کھال کی قیمت 0 برابر ہے، پھر بھی کام کیا جا رہا ہے، بڑا خسارہ مدرسوں کا ہو رہا ہے۔ آپ حضرات جرم قربانی بھی پیش کریں، اور آپ سے ہو سکے تو ایسے موقع پر کچھ مالی تعاون بھی مدرسے کا کر دیا کریں۔ کم از کم ایک کھال پہلے 5-6 سال پہلے ہم لوگ بکرے کی کھال 140 150 160 130 میں بیچتے تھے۔ آج اب وہ 20 روپے 15 روپے کی بکتی ہے، 27 روپے کی بکی ابھی گزشتہ سال، اس سے پہلے تو 5 روپیہ اور 10 روپیہ ہو گیا۔ بھینس کی کھال، پڑوے کی کھال پہلے 5-6 سال پہلے قریب 500 600 700 800 1200 روپے کی ایک کھال بکا کرتی تھی، اور اب کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی گزشتہ سال ہمارے یہاں 130 روپے کی ایک کھال بکی ہے، اس سے پہلے تو 50 روپے اور 60 روپے کی بھی بکی ہے۔ بہرحال اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا اداروں کا خسارہ ہو رہا ہے۔ تو آپ حضرات اپنے اداروں کے خساروں کو نظر میں رکھیں، اپنا تعاون بھی پیش کر دیں۔ اس موقع پر اگر ایک کھال کے ساتھ آپ 100 روپیہ شرکت کے لیے بھی کے نام سے بھی بھیج دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ نماز عید اضحیٰ صبح 7 بجے مسجد بیت الرشید میں ادا کی جائے گی۔ آپ قربانی کریں اور کھال مدرسے کو آپ بھیجیں، اپنے بچوں سے بھیج دیں یا ہمارے ورکروں کے حوالے کر دیں۔ اس طرح سے تعاون کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کہ شرکت حصے کی قربانی بھی ہمارے یہاں الجامعۃ الحمیدیہ کے ارکان کئی سالوں سے کرتے ہیں، اور کافی لوگ شریک ہو کر قربانی کراتے ہیں۔ یہ بھی کام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قربانی کا شوق پیدا ہو جائے۔ کچھ اگر مالی دشواری ہے، جانور مہنگا ملتا ہے، تو کفایت میں آپ کی قربانی ہو جائے۔ تو حصے کی قربانی کا اہتمام امسال بھی ہے۔ ایک حصہ 2900 روپے کا طے پایا ہے۔ جو لوگ
قربانی میں حصہ لینا چاہیں وہ 2900 روپیہ جمع کر کے رسید حاصل کر لیں، اور جب ان کی تاریخ آئے اپنے وقت پر پہنچ کر سامنے اپنی قربانی کرائیں اور اپنا حصہ وہ لے جانا چاہیں تو لے جائیں۔ یہ فی حصہ 2900 روپیہ طے پایا ہے، 2900 روپیہ جمع کر کے رسید بنوا لیں اور حصہ اپنی قربانی کا آپ اللہ کی بات